بہت شکریہ۔ دیکھیں میں اکثر افغانستان کے حوالے سے جو پاکستان کو جو میں اپنے حیثیت کے مطابق جو مشورہ دیتا ہوں وہ یہی ہوتا ہے کہ احتیاط سے کام لیا جائے، کیونکہ دیکھیں آپ افغان اور پاکستان کے تعلقات کی جو ہسٹری ہے نا، یہ بڑی عجیب ہسٹری ہے۔ یہ بھائی بھائی کزنز مل بیٹھتے ہیں، گپ شپ ہوتی ہے، حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر اچانک جو ہے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ ابھی دیکھیں ریسنٹلی، اس کے بعد تھوڑا سا پاسٹ بھی ماضی میں بھی آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا۔ ابھی یہ مارچ کے بعد جب یہ آنا جانا شروع ہوا، کیونکہ پہلے انیشیلی جب طالبان آئے تو پاکستان میں بھی ایک تھا اور افغانستان میں بھی کہ اب یہ مسائل جو ہے نا یہ حل ہو جائیں گے، لیکن جو ہی اگست 2021 اور ہم نے دیکھا کہ جب 2022-23 میں جو ہے حالات خراب ہوتے گئے، تو جو توقعات تھی دونوں ملکوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کا اور اس خطے میں امن کا، وہ تو تقریباً 24 تک وہ ختم ہو گئے تھے۔ اب یہ 25 میں دوبارہ جو ہے چائنیز بھی انٹروین کر گئے اور ٹرائی لیٹرل شروع ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں ملاقات ہو گئی، اسلام آباد کے بعد بیجنگ میں ہوئی، بیجنگ کے بعد کابل میں ہوئی، سنگاپور میں ہوئی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ تینوں ملکوں کے درمیان بہت جلد، بلکہ ہم اسی ویلاگ میں یہ بات کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ آج کل میں پاکستان جو ہے افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرے، یہ بات ہو رہی تھی، یا چائنیز جو ہے وہ تسلیم کرے۔ اور آپ دیکھ رہے تھے کہ وزیر خارجہ صاحب جو ہے اسحاق ڈار صاحب 2 دفعہ وہ کابل گئے، وزیر داخلہ بھی گئے، صادق خان صاحب تو آئے روز جو ہے وہ تو پتہ نہیں چلتا تھا بس اسلام آباد میں ہے یا کابل میں ہے یا کندہار میں ہے، اور تعلقات ٹھیک ٹھاک ایک دوسرے کے ساتھ آنا، بلکہ پریفرنشل ٹریڈ ایگریمنٹ سائن ہوا، ادھر سے جو ہے یہ ٹرانس افغان ریلوے لائن سائن ہوا، اور یہ بات ہو گئی کہ جی ہم اب اس پہ کام کر رہے ہیں کہ بارڈر کو نارملائز کرے، ٹریڈ کو جو ہے سیکیورٹی ایشو سے پولیٹکس سے علیحدہ کرے، اور افغانستان کے لیے اسپیشل برتھ جو ہے اس پہ جو گوادر فورٹ ہے وہاں پہ اس کے لیے وہ مختص کیا گیا، تاکہ افغانستان کی ٹریڈ جو ہے نا وہ سموتھ ہو، وہ کوئی اس میں نہ ہو سنٹرل ایشیا کے ساتھ یہ آنا جانا ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ 5 مہینے بعد ہم نے دیکھا کہ مارچ میں یہ شروع ہوا تھا، تو ابھی یہ اگست میں جولائی میں ہم نے دیکھا کہ ڈیٹیریٹ ہونا شروع ہو گئے، حملے زیادہ بڑھ گئے، یہ جو دہشت گردانہ حملے تھے اس میں افغان کا بھی آنا ہو گیا، اور وہ تعلقات جہاں پہ تھے مارچ میں وہاں سے بھی نیچے چلے گئے۔ تو یہ بڑی مجھے عجیب سی لگ رہی ہے۔ پرسوں ہمارے ایک دوست تھے، یہ سمیع یوسفزئی صاحب سینئر افغان جرنلسٹ ہے، اس کا ایک پوسٹ تھا، اس میں وہ ایک نارمل چل رہا تھا، اس سے پہلے بھی کسی نے لکھا تھا، پھر اس نے اس کو ایک چھوٹا سا اس نے بنایا تھا اپنی ایکس پوسٹ پہ کیا تھا، اس میں کہا تھا کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں ابھی ایسے حالات میں پاکستان کو جو مشورے آ رہے ہیں، جس پہ میں نے اپنی طرف سے لکھا کہ پاکستان مسٹ بی کیئرفل، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس قسم کی جو لکھائیاں ہیں نا یہ پاکستان کو لیور کر رہے ہیں، پاکستان کو کھینچ رہے ہیں کہ افغانستان کی جنگ میں دوبارہ جو ہے یہ وہ ہو جائے۔ مطلب اس رائٹ اپ میں لکھا گیا تھا کہ پاکستان جو ہے اب ان افغانوں کے ساتھ دے جو کہ طالبان کے خلاف ہے، اور وہاں پہ تعلیم کا مسئلہ ہے، نئی نسل جو ہے یہ افغان طالبان کے خلاف ہے، تو اگر پاکستان ماضی کی غلطیاں کریکٹ کرنا چاہے تو ان کا ساتھ دے، اسی طرح وغیرہ وغیرہ۔ نہیں، میں نے کہا پاکستان کے لیے ایک پوائنٹ ہونا چاہیے، جو بھی حالات ہو، موجودہ حالات پاکستان کے فیور میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں جو سمجھتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ افغانستان میں حالات خراب ہو، کیونکہ افغانستان میں اگر حالات خراب ہو گئے تو پھر یہاں اس سے ڈبل خراب ہوں گے۔ ابھی تو چلو پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں، کسی سے گلہ کرتے ہیں، یار ان کو روکو، یار ان کو سمجھاؤ، یار ان کو ادھر سے لے جاؤ وغیرہ وغیرہ، یہ تو کرتے ہیں، لیکن اگر طالبان کی حکومت چلی گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اپنے افغانستان دیکھیں، افغان پالیسی جب ہم بناتے ہیں تو میرے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں تھوڑا سا پاسٹ کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا۔ افغانستان میں جب بھی پولیٹیکل چینجز آتی ہیں تو وہ سموتھ نہیں ہوتی، وہ پرامن نہیں ہوتی، وہ جو ہوتی ہے بلڈی ہوتی ہے، خونی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں ظاہر شاہ تو بڑے اچھے ہوتے، ہی واز دا کنگ آف افغانستان، اسے جب سردار داؤد نے کھو کیا تو دیٹ واز اے بلڈ لیس کو، جس میں کوئی قتل وغیرہ وہ نہ ہوا، لیکن جب داؤد کے خلاف کو ہوتا ہے تو اس میں داؤد کے خاندان کے 12 یا 13 یہاں تک کہ 10 سال کے بچے کو، 2 سال کے بچے کو بھی نہیں چھوڑا گیا،
بہت بے دردی کے ساتھ جو ہے اس کو، پھر ببرک کارمل کے ساتھ، پھر حفیظ اللہ امین کے ساتھ، اسی طرح یہ چلتا رہتا ہے۔ پھر مجاہدین آئے تو ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر نجیب کے ساتھ، جب مجاہدین چلے گئے، جب طالبان آئے تو ہم، جب طالبان کے بعد دوسرے آ گئے، تو یہ پورا سسٹم جو ہے نا کولیپس ہو جاتا ہے۔ جو بھی نیا آ جاتا ہے، جب کمیونسٹ آئے تو سردار داؤد یا کنگ کا جو سسٹم تھا اس کو ختم کر کے سارے کمیونسٹ لے آئے۔ کمیونسٹ کے بعد جب مجاہدین آئے تو اس نے پورا نظام جو ہے اس کو دڑام سے گرا دیا، پورا فوج، پولیس، بیوروکریسی، ایوری تھنگ، اور اپنا نظام لے کے آئے۔ جب مجاہدین سے طالبان آئے تو طالبان نے ان سب کو چلتا کر دیا، اپنا نظام لے کے آئے۔ میں اکثر کہتا ہوں نا، افغانستان میں ہر 20 سال کے بعد، وہ پشتو میں ہم ایک بات کہتے ہیں، بیاد سرا، ڈو اٹ اگین، لیٹس بگن اٹ اگین، اس طرح ہوتا ہے۔ تو بیاد سرا، تو جب دیکھیں اب طالبان آئے، طالبان 6 سال، وہ 10 سال، 96 سے 2001 تک، 4.5 سال تک وہ حکومت میں رہے۔ جب اس کے اوپر یہ ریپبلکن آئے، مطلب جمہوریت والے آ گئے، تو پورا طالبان کا سسٹم چلا گیا، بجائے اس کے کہ اس کو امپرووائز کرے کہ چلو تھوڑا تھوڑا آگے لے کے جاتے۔ 20 سال تک جو ہے پریزیڈنٹ کرزئی صاحب، اشرف غنی صاحب، اس کی حکومت رہی 2002 سے۔ لیکن 2021 میں جب طالبان آئے تو جتنا 3,60,000 فوج، پولیس، بیوروکریسی، سسٹم، سب کولیپس، اور ایک نیا۔ اب اگر خدا نخواستہ کوئی پاکستان یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ طالبان کو چھیڑنا چاہ رہے ہیں، تو اس کی بڑی بلنڈر ہوگی، کیونکہ یہ دوبارہ خانہ جنگی ہوگی۔ کوئی تو ہے جو اس سسٹم کو چھیڑ رہا ہے، جو نہ پاکستان کو اور افغانستان کو ایک دوسرے کے قریب نہیں آنے دیتے، اور دا ریزن از، یقین کرے اگر پاکستان افغانستان کے تعلقات ٹھیک ہو جائے اور ان دونوں کے درمیان مطلب یہ ہے، تو پھر نہ انڈیا کے اس خطے میں کوئی حیثیت ہوگی، نہ ایران کی، نہ کسی اور ملک کی، کیونکہ یہ دونوں اللہ نے ایک ایسا خطہ دیا ہے، پانی ان کا اپنا ہے، جنگل ان کے اپنے ہیں، معدنیات ان کے اپنے ہیں، اور یہ دونوں ممالک جو ہے اس سے دنیا کی میرے خیال میں 50-60% پاپولیشن جو ہے 24 آور پہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو سپر پاور، ایک سائڈ پہ رشیا ہے، دوسری سائڈ پہ چائنا ہے۔ انڈیا کی پاپولیشن کتنی ہے؟ 1,40,00,000,000 انڈیا کی پاپولیشن ہے، اور اس درمیان یہ ہمارے دو ممالک۔ لیکن میرے خیال میں دونوں کو جب بھی کوئی کوشش کی گئی، سردار داؤد صاحب کے دور میں جب کوشش کی گئی اور آخر میں پتہ چلا کہ صدر ضیاء صاحب کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ آ گئی ہے، تو ہی واز کلڈ اراؤنڈ 78، اس کو قتل کیا گیا۔ اس کے بعد نور محمد ترکی صاحب آئے، وہ بڑے ہارش تھے، بڑے اینٹی پاکستان تھے، لیکن جب ان کے ساتھ پیچ اپ ہوتی گئی اور اس کو سمجھ آ گئی کہ یار یہ مسائل حل کرنے، تو ہی واز شاٹ اینڈ کلڈ۔ اسی طرح حفیظ اللہ امین، مطلب ہے کہ جب بھی کوشش کی گئی ہے تو یا ادھر کوئی مسئلہ آیا ہے یا ادھر۔ دیکھیں، میں ایک دفعہ میں نے یہ ڈاکٹر عبداللہ صاحب سے یہ سوال کیا تھا کہ افغانستان میں جب بھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، پاکستان میں ٹیلر میڈ سسٹم آ جاتا ہے، اور 2 سال پہلے 79 میں افغانستان میں ریولوشن آنا تھا، سور ریولوشن جسے کہتے ہیں، مطلب یہ انقلاب آنا تھا، یہ سوویت یونین کا آنا تھا۔ ایگزیکٹ 2 سال پہلے 77 جولائی 77 میں پاکستان میں کو ہوتا ہے، اور ایک ایسا جرنیل ٹیک اوور کرتا ہے پرفیکٹ ٹو دا نیو سچویشن، ضیاء الحق، بالکل ٹیلر میڈ جسے کہتے ہیں کہ نئے حالات کے لیے جہادائزیشن وغیرہ وغیرہ اس کے لیے فٹ ہوتا ہے۔ پھر میں نے کہا اس طرح 2001 میں ابھی وار آن ٹیرر شروع ہوگا، نئی ارینجمنٹ آئے گی، نیا آرڈر آئے گا، نیا نظام آئے گا، مذہب کو ہم نے مذہب کا نام مزید استعمال نہیں کرنا ہے۔ ایگزیکٹ 2 سال پہلے اسے 1999 میں مشرف آ جاتا ہے، ٹیلر میٹ، ہاتھ میں کتے، جولی میں بلی وغیرہ وغیرہ، نیو انلائٹن ماڈریشن وغیرہ، اس قسم کی چیزیں آ گئی۔ تو یہاں پہ بھی یہی حالت ہے، وہاں پہ بھی ہے۔ تو میں اس لیے کہنا چاہوں گا کہ پاکستان مسٹ بی کیئرفل، کوئی بھی فنگرنگ کرنے سے پہلے افغان کے موجودہ سسٹم میں اس کو سوچنا پڑے گا کہ گزشتہ 50 سال میں ہم نے جو کیا جتنے تجربات کیے اس کے کوئی فائدہ ہمیں ہوا۔ اسی طرح افغانستان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ مسلسل اگر پہلے پاکستان سے، پھر اب افغانستان سے، پھر پاکستان سے، پھر افغانستان سے، کیونکہ یہ میڈلنگ کی ایک ہسٹری ہے۔ اگر آپ 50s دیکھیں، 60s دیکھیں، تو یہی تھے کہ انڈیا کے کہنے پہ، KGB کے کہنے پہ یہی افغان یہاں پہ وہ کر رہے تھے، انٹرفیئرنس کر رہے تھے، پھر ادھر سے ادھر شروع ہو گئے۔ تو بہتر ہے کہ دونوں کو حالات کا ادراک کرنا چاہیے، دونوں کو ایک اسٹیٹک پالیسی آنی چاہیے کہ دونوں کے درمیان تجارت، ٹرانزٹ،
آنا جانا کمیونیکیشن، اس کو فوکس کرے. ان لڑائی جھگڑوں سے نکلنا پڑے گا. یہ جو ہندوستان کی زمین جو بھی استعمال کر رہے پاکستان کے خلاف، اور پاکستان کی زمین جو بھی استعمال کر رہے افغانستان کے خلاف، میرے خیال میں اس کو فل سٹاپ لگنی چاہیے. کابل میں جس کی بھی حکومت ہے، ہمیں چاہیے یا نہیں چاہیے، بس وہ ہو گیا کابل کی حکومت ہے. اسی طرح پاکستان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر خدا گاڈ فاربڈ اگر کوئی ہم نے کیا تو کیا پرامن انتقال اقتدار ہوگا افغانستان میں. افغانستان کی، اس طرح میں نے آپ کو بتا دیا، ہسٹری ہی نہیں ہے پرامن انتقال اقتدار کا. یہاں پہ تو ہر اقتدار سے جو ٹرانسفر ہوتی ہے تو بلڈی ہوتی ہے، اس میں خون بہتا ہے، کنفلکٹ ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہے 10 سال 20 سال. جو یہ لڑائی دیکھ کے ابھی تک شروع، جو کہ سردار داؤد سے شروع ہوئی تھی، ابھی تک یہ جاری ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو کوئی اس میں نہیں جانا چاہیے. حالات ٹھیک ہے، خراب ہے، لیکن حالات کو پولیٹیکلی ڈپلومیٹیکلی ہینڈل کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ طالبان کے خلاف کسی کو ہم سپورٹ کریں.